بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ورلڈ کے معزز ناظرین، آج ہم سب سے زیادہ وائرل اور پوری دنیا کو قامت خیز پریشانی میں مبتلا کرنے، انسانی جانوں کے ڈھیر لگانے اور پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کرنے والی وبا کرونا وائرس پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ کرونا وائرس ساری دنیا میں پھیل چکا ہے، کاروباری حیات بند ہو چکا، تجارت، تعلیم، مذہبی اجتماعات، سیاحت، غرض تمام شعبۂ زندگی پیوس کی حالت میں چلے گئے ہیں۔ پوری دنیا کی 7 ارب آبادی شدید ذہنی دباؤ، خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ بیماری کی نہ تو علامات واضح ہے نہ ہی وجوہات۔ بیماری کا ٹیسٹ بھی تاحال ممکن نہیں۔ کم ترقی یافتہ ممالک تو دور، ترقی یافتہ ممالک بھی اس وائرس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں یقیناً یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا یہ کرونا وائرس واقعی ایک وبا ہے یا بائیو ٹیررزم ہے؟ یہ طاعون جیسی بیماری نیچرلی پیدا ہوئی ہے یا یہ بائیولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے؟ یہ ایک سانحہ ہے یا باقاعدہ پلانڈ سازش ہے؟ ناظرین مکرم، پہلے بھی میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں کہ میں ایک کنسپیریسی تھیورسٹ ہوں۔ میری رائے سے آپ کا اتفاق ہونا ضروری نہیں، تاہم اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھنا اپنا قومی اور مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک موجودہ وبا کرونا وائرس ایک مکمل پلان کے تحت دنیا بھر میں پھیلائی گئی ہے، جس کے پیچھے عالمی خفیہ شیطانی تنظیم ایلومیناٹی کا ہاتھ ہے۔ ایلومیناٹی اور فری میسن وغیرہ کی تفصیلات کسی اور وقت، مگر مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ یہ عالمی خفیہ شیطانی تنظیم ہے۔ اس کو چند انتہائی طاقتور خاندان پس پردہ رہ کر چلا رہے ہیں، جیسے روتسچلڈ اور روک فیلر خاندان اور برطانوی شاہی خاندان وغیرہ۔ یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں بلکہ براہ راست شیطان کے پجاری ہیں اور اسی کی ہدایات پر چلتے ہیں۔ کچھ لوگ بظاہر یہودی ہیں اور کچھ عیسائی۔ اس تنظیم کا سب سے اہم مقصد یہودی اور یہود نواز و مذہب بیزار عیسائیوں کی مدد سے دجال کی آمد اور اس کے مطلق العنان حکمرانی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایک منصوبہ بنایا ہے، جس کا ذکر ڈاکٹر اسرار مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے تقریروں میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ کہ انتہائی شاطرانہ شیطانی منصوبہ ہے، جس کی بہت سے حصے اور بہت سے سٹیپس ہیں، اور یہ اس پورے منصوبے کا لب بلباب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں ون ورلڈ گورنمنٹ کا قیام، دنیا میں ون ورلڈ ریلیجن کا نفاذ، دنیا میں ون ورلڈ کرنسی کا نفاذ، اور آخر میں ون ورلڈ لیڈر پہ اتفاق کا قیام، یعنی دجال یا اینٹی کرسٹ کو حاکم اعلیٰ تسلیم کروانا۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پلان کو مزید چھوٹے پلانز میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سب سے زیادہ خطرناک پلان دنیا کی آبادی کو 7 ارب سے کم کر کے 1 ارب یا 50 کروڑ تک لانا ہے، اور یہی وہ منصوبہ ہے جس کا براہ راست تعلق کرونا وائرس وبا سے ہے۔ معزز ناظرین کرام، دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے شیطانی منصوبہ سازوں کی نزدیک متعدد فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ کم آبادی کو کنٹرول اور مینیج کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ بعد ازاں چپس انسٹال کر کے ان کی بیہیویئر کو مانیٹر کرنا زیادہ آبادی کی بنسبت بہت آسان ہوگا۔ دوسرا یہ کہ زیادہ آبادی کو مذہب سے دور رکھنے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار کرنا مشکل ہے بنسبت کم آبادی کے۔ نیز کم آبادی پہ اپنا کلچر امپوز کرنا بھی زیادہ آبادی کی نسبت آسان عمل ہے۔ تیسری بات یہ کہ کم آبادی کی صورت میں پلانٹ ارتھ کے سٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی میں اضافہ ہو جائے گا اور نیچرل ریسورسز پر دباؤ کم ہو جائے گا، جو کہ رولنگ ایلیٹ کے لیے بہتر ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ وائرسز اور جینیٹک انجینئر بیماریوں سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا جو ان کی نظر میں سوسائٹی پر بوجھ ہے یا جن کی لیبر پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے۔ اس انداز سے انہیں جوان طاقتور لیبر فورس لمبے عرصے تک میسر رہا کرے گی، جس کو میں جنگوں میں استعمال کر سکیں گے۔ دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جائیں گے، جن میں علاقائی اور عالمی جنگیں، فاسٹ فوڈ اور کیمیکل زدہ پیکڈ کھانے اور مشروبات کا استعمال عام کرنا، ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ذریعے شدید مگر خاموش سائیڈ ایفیکٹ والی ادویات کی ترویج، اور اسی طرح جینیٹکلی انجینئرڈ وائرسز اور بیماریوں کا عالمی و علاقائی پھیلاؤ، گلوبل وارمنگ کے ذریعے قحط سالی، سیلاب برپا کرنا، پینے کے پانی اور اجناس کی کمی کریٹ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ سامعین محترم، یہ تو رہی ایلومیناٹی کی کچھ پلاننگ۔ اب آتے ہیں کرونا وائرس کی طرف۔ میرے نزدیک اس وائرس کا وبا کی طرف پوری دنیا میں پھیلاؤ اسی شیطانی پلان نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے۔ اس سے قبل ایبولا اور ہینٹا HIV
اینتھریکس وائرسز اور اسی طرح ڈینگی روٹا وائرس اور سارس وائرس کا کامیاب تجربہ اس دنیا میں کیا جا چکا ہے۔ وبا کے آغاز پہ ہی انٹرنیشنل میڈیا کا اس کو بھرپور کوریج دینا، سرخیوں میں لگانا، تمام عالمی لیڈروں کا اس پر بات کرنا شروع کر دینا اور لوگوں کو ڈرایا اور ہراساں کیا جانا، فوراً لاک ڈاؤن کرفیو کی باتیں کرنا، یہ سب وہی لولی پاپ ہے جو پروپاگنڈا کے لیے افغانستان اور عراق حملے کے وقت استعمال کیا گیا تھا۔ سامعین محترم، بیماری پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس عالمی لیول کے پروپاگنڈا اور میڈیا کے ذریعے ہراسگی کے پیچھے بھی ایک اہم مقصد کار فرما ہے، اور وہ مقصد ہے مائنڈ اینڈ بیہیویئر کنٹرول، جو کہ الومیناٹی کی اہم ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ کرونا وائرس وبا کا پھیلاؤ محض ایک ڈرل ہے، ایک مشق اور ایک تجربہ ہے، اصل وار ابھی آگے ہے۔ موجودہ وبا کا پھیلایا جانا اور اس کے حوالے سے شدید ترین اور شاطرانہ میڈیا کیمپین ایک اہم تجربہ ہے جس سے مستقبل کی مزید پلاننگ کی جانی مقصود ہے۔ موجودہ وبا شاید 2-3 ماہ میں کنٹرول کر لی جائے اور اس بار شاید اموات بھی مجموعی طور پر کم رہے، مگر مستقبل میں یہ تجربہ منصوبہ سازوں کو مزید بہتر اور خطرناک پلاننگ کرنے کی صلاحیت دے گا۔ ایلومیناٹی نے اس وائرس کے پھیلاؤ سے انتہائی اہم نتائج حاصل کر لیے ہیں اور باقی نتائج وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں گے، تاہم ان کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات جو اس سے اندازہ لگایا گیا وہ یہ کہ لوگ اس بایولوجیکل وارفیئر کے بارے میں بالکل لا علم نکلے اور ابھی تک اس بایوٹیررزم کو ایک قدرتی وبا ہی سمجھ رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے ایک پازیٹیو رزلٹ ہے۔ دنیا کو لاک ڈاؤن کرنے کا ایک کامیاب تجربہ کر لیا گیا اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجہ میں لوگوں، حکومتوں، آزاد میڈیا اور مذہبی رہنماؤں کے رد عمل کو نوٹ کر لیا گیا، اور اب اس لاک ڈاؤن کے اثرات جانچے جائیں گے اور پلان کے خامیوں کو دور کر کے آئندہ مزید بہتر پلان بنایا جائے گا۔ دوسرا تجربے کے ذریعے جو دوسرا نتیجہ حاصل ہوا وہ قرنطینیہ کا ہے، یا جس کو قرنٹائن کہا جاتا ہے۔ یہ کنسپٹ ایک ہی جھٹکے میں پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے اور انہیں شدید ذہنی مفلوج کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ جب کسی کو بیمار قرار دے کر قرنٹائن کرنے کا حکم صادر ہوگا تو اس پر احتجاج نہیں کرنا، چاہے وہ شخص جسمانی بیمار ہو یا ذہنی بیمار۔ یوں عزیز سے عزیز تر رشتے کو بھی قرنٹائن ہوتے دیکھ کر احتجاج نہ کرنے کی ہمیں انڈائریکٹلی تربیت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ کل جب ہمارے مذہبی پیشواؤں کو، سیاسی سوجھ رکھنے والے رہنماؤں کو ذہنی بیمار قرار دے کر قرنٹائن کیا جائے گا تو ہم نہ صرف خاموش رہیں گے بلکہ خوش ہوں گے۔ ہمارے کسی عزیز کو شیطانی منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹ سمجھ کر جب اسے خود ساختہ وائرس کا شکار بنا کر ہم سے دور کرنے یا وائرس کے بہانے قتل کر دیے جانے کی بات ہوگی تو ہم کورونا وائرس ٹریننگ اینڈ پروگرامنگ کی بدولت قطعاً احتجاج نہیں کر پائیں گے۔ میری باتوں پہ کچھ دوستوں کو ہنسی آ رہی ہوگی، مگر انتظار کیجئے، ایسا چند سالوں، چند دہائیوں میں ہونے والا ہے۔ سامعین محترم، ایک نتیجہ یہ بھی حاصل ہوا ہے کہ دنیا بھر کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس ابھی ایلومیناٹی کے ماتحت کام کرنے والی میڈیکل بایو انجینئر لیب سے بہت پیچھے ہے، اور ایسے وائرس کی کئی ماہ سے مسلسل تباہی کے باوجود کوئی لیب اس کا توڑ نہیں بنا سکی، جو کہ شیطانی منصوبہ سازوں کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اب انہی چند فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی جانب دیکھ رہی ہے جو ان شیطانی تنظیموں کے کنٹرول میں ہے۔ دنیا بے بسی کے عالم میں ہے، حکمران بے بس ہو کر بلبلا رہے ہیں اور گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ آج پوری دنیا کے عوام حکمران ان مغربی دواساز کمپنیوں کی طرف حسرت، امید اور آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب اعلان ہوگا کہ وبا کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے۔ شاید آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس بات پہ شیطان کے پجاری کس قدر خوش ہو رہے ہوں گے۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مستقبل کے اس منظر کے بارے میں جب وہ پوری دنیا میں مصنوعی قحط برپا کریں گے اور سارا غلہ اور اجناس ان عالمی سرمایہ داروں کے پاس ہوگی اور ان کا سربراہ دجال کہے گا کہ مجھے اپنا رہنما مانو تب غذا دوں گا، پھر کہے گا اپنا خدا مانو تب آرٹیفیشل رائن برساؤں گا اور اجناس دوں گا۔ اس بات کا اشارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ غذا، اجناس، بارش سب کچھ دجال کے کنٹرول میں چلا جائے گا، لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ سامعین محترم، میری اس ویڈیو سے قطعاً یہ عرض نہیں کہ آنے والے سالوں میں وہی قوم سپر پاور کہلائے گی جس کی بایو ٹیکنالوجی، جینیٹک اور انجینئرنگ اور بایو مکینیکل اور میڈیسن اینڈ فارماسیوٹیکل ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ ہوگی۔ وہی قوم آگے جا کر
تمام چیزوں میں کامیابی حاصل کرے گی، اور اگلی جنگیں جہاں روایتی جنگی ساز و سامان سے لڑی جائیں گی وہاں میڈیکل انڈسٹری انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ یاد رکھیے عالمی شیطانی تنظیموں کی بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، جن میں سے ایک ماس اویئرنس ہیں۔ جتنے زیادہ لوگ ان کے شیطانی منصوبوں سے اویئر ہوتے جائیں گے، ان کے شیطانی منصوبے اتنی جلدی ایکسپوز ہوں گے اور انہیں ریسسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مذہب سے لگاؤ، سطحی معلومات کے بجائے حقیقی تعلیم و شعور اور اسی طرح کریٹیکل انالائسس کی صلاحیت ان شیطانی پجاریوں کی اصل دشمن ہے۔ جنسی براہ روی اور مذہب بیزاری عورت کی آزادی کی نام نہاد آزادی ان کی اہم ہتھیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دجال تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنا کم کر دی جائے گی۔ یہی صورتحال آج ہے۔ دجال کی بات کی جائے تو لوگ اسے ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، اور اسی ویڈیو کی وساطت سے میں اپنے معزز علماء کرام سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے ہر اجتماع اور بیان میں اس فتنے پر ضرور بات کر لیا کرے تاکہ آپ کے معتقدین اور عوام الناس کو اس شر سے ادراک ہو جایا کرے۔ سامعین محترم، یہ وہ فتنہ ہے جس کے شر سے صحابہ اور دیگر انبیاء تو ایک طرف خود انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، کرونا وائرس وبا دجال کی شرور میں سے ایک شر ہے، اور یہ محض ایک چھوٹا لیبارٹری ٹیسٹ ہے۔ ابھی اصل وبا آنا باقی ہے۔ یہ جو بے بسی ہم محسوس کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، آنے والے دجالی فتنے اور شر اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ معاذ اللہ اندازہ لگا لیجیے کہ دجال کے شر کیسے ہوں گے اور کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ انبیاء نے بھی اس سے پناہ مانگی۔ سامعین محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان سنبھل جائے، یکجا ہو جائے۔ عرب شہزادے عیاشی و غیر ضروری عمارت بنوانے کے بجائے مسلم ممالک میں تعلیم و تحقیق پر دولت خرچ کریں، اور ہمارے تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں سے گزارش ہے کہ وہ متفق ہو کر ایک لائحہ عمل طے کرے اور ان تمام شرور سے اپنا دفاعی پوزیشن واضح کرے، اور یہاں میڈیسن اور میڈیکل سائنس اور بائیو انجینئرنگ اور جینیٹک انجینئر کے شعبوں میں مہارت حاصل کی جائے، اور ایسے دجالی حملوں سے بچنے نیز عوام میں عموماً مسلمانوں میں خصوصاً قوت مدافعت بڑھانے والی نیچرل ادویات کی تیاری ممکن بنائی جائے تاکہ مسلمانوں کو مغرب کی جانب نہ دیکھنا پڑے اور سخت ترین حالت میں بھی شیطان کی پجاریوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کی ضرورت پڑے۔ سامعین محترم، میں کہوں گا تب تک ان ایلومیناٹی کو کہ ویل ڈن، تم اس تجربے میں کامیاب رہے، مگر یاد رکھنا تم اپنے منصوبے بناتے ہو اور اللہ اپنے منصوبے بناتا ہے، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ آخر میں اسلامک ورلڈ کے چینل کے معزز قارئین سے یہ بھی ضرور گزارش کروں گا کہ جتنے بھی نئے معزز قارئین ہیں اور اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ان کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسرے مسلمانوں کے علم کے لیے ان کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اپنے سجیشن سے کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو۔ آخر میں اسلامک ورلڈ کے تمام معززین سے گزارش ہے کہ میری اس کاوش کا آپ تک پہنچانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مرض سے احتیاط نہ کرے یا معاملہ محض دعاؤں پر چھوڑ دیا جائے۔ غیر جانبدار ماہرین کی سجیشن پہ عمل کرنا جان بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا انتہائی اہم ہے، اور میری باتوں پر ہنسنے والوں سے میری گزارش ہے کہ محض ایک دن مکمل فراغت کے ساتھ بیٹھ کر نیو ورلڈ آرڈر اینڈ آف دا ٹائم کے موضوعات پر تحقیق ضرور کر لیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ایک بار پھر میں درخواست کروں گا کہ ہماری یہ کاوش اگر آپ کو اچھی لگے تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اپنے خیالات و نظریات سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کا ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ